میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس پیغام کو سنے بغیر ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن میرے پیارے بچے یاد رکھو، میں پھر بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بچے، آج میں تم سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جسے تم اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ انہوں نے تمہیں خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں بلند کروں گا۔ میرے بچے، انہوں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں آگے لے جاؤں گا۔ انہوں نے تمہیں گرانے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے تمہیں کمزور سمجھا، لیکن میں تمہیں اپنی طاقت سے مضبوط کروں گا۔ انہوں نے تمہارے بارے میں جھوٹ بولا، لیکن میں تمہاری زندگی کو سچائی کی گواہی بناؤں گا۔ انہوں نے تمہاری آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری گواہی پہلے سے زیادہ بلند ہوگی۔ میرے بچے، آج میں تمہیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر رونے لگ جاؤ۔ میں تمہیں اس لیے بلا رہا ہوں کہ تم اپنا سر اٹھاؤ، اپنی آنکھیں اٹھاؤ، اپنا دل مضبوط کرو اور میری بات سنو۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جو کچھ تم نے برداشت کیا وہ تمہارا اختتام نہیں تھا۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ گئے وہ تمہاری آخری منزل نہیں تھے۔ جو دروازے تمہارے سامنے بند ہوئے وہ تمہاری پوری زندگی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے تمہیں رد کیا ان کا فیصلہ میرے فیصلے سے بڑا نہیں تھا، اور جنہوں نے تمہیں خاموش کرنے کی کوشش کی وہ میری اس آواز کو نہیں روک سکتے جو تمہاری زندگی کے بارے میں بول چکی ہے۔ میں جانتا ہوں تم کہاں سے گزرے۔ میں نے وہ دن دیکھے جب تم لوگوں کے سامنے مسکراتے تھے لیکن اندر سے ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے وہ راتیں دیکھی ہیں جب تم اکیلے تھے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے وہ لمحے دیکھے ہیں جب تم نے اپنا فون ایک طرف رکھا اور خاموشی سے چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تمہاری وہ دعائیں بھی سنی ہیں جنہیں تم نے کسی انسان کو نہیں بتایا۔ میں نے وہ الفاظ بھی سنے ہیں جو تم نے صرف اپنے دل میں کہے، خداوند میری مدد کریں، خداوند مجھے راستہ دکھائیں، خداوند میں بہت تھک گیا ہوں، خداوند مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرے بچے، تمہاری کوئی دعا مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی آنسو میری نظر سے پوشیدہ نہیں۔ تم نے سوچا کہ تم اکیلے رو رہے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ تھا، میں تمہارے ساتھ تھا میرے بچے۔ تم نے سوچا کہ تمہاری دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی، لیکن میں تمہاری فریاد سن رہا تھا۔ تم نے سوچا کہ میں خاموش ہوں، لیکن میری خاموشی کا مطلب میری غیر موجودگی نہیں تھا میرے بچے۔ میں کام کر رہا تھا جب تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تب بھی میں کام کر رہا تھا۔ جب ایک دروازہ بند ہوا تب میں دوسرے راستے کو تیار کر رہا تھا۔ جب ایک شخص تمہاری زندگی سے دور چلا گیا، میں تمہیں اس تعلق کے نقصان سے بچا رہا تھا جس کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ جب تمہاری ایک کوشش ناکام ہوئی، میں تمہیں ایک ایسا سبق سکھا رہا تھا جو تمہاری اگلی منزل کے لیے ضروری تھا۔ جب تم انتظار کر رہے تھے، میں تمہیں تیار کر رہا تھا میرے بچے۔ جب تم خاموش تھے، میں تمہارے اندر نئی طاقت پیدا کر رہا تھا۔ میرے پیارے بچے، میں چاہتا ہوں کہ تم آج ایک بات سمجھ لو، ہر مخالفت تمہاری شکست نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مخالفت اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ تم ایک ایسی سمت میں جا رہے ہو جہاں ہر شخص تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ اس وقت تمہیں پسند کرتے ہیں جب تم ان لوگوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ کچھ لوگ تمہیں اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک تم ان کی توقعات کے مطابق چلتے رہتے ہو۔ کچھ لوگ تمہاری مسکراہٹ برداشت کر لیتے ہیں لیکن تمہاری کامیابی برداشت نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ تمہیں اس وقت تک دوست کہتے ہیں جب تک تم کمزور ہوتے ہو، لیکن جب میں تمہیں مضبوط کرتا ہوں تو ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے بچے، ان کے بدلنے سے تم اپنی منزل مت بدلو۔ اگر میں نے تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کہا ہے تو لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے پیچھے مت ہٹو میرے بچے۔ اگر میں نے تمہارے دل میں کوئی مقصد رکھا ہے تو کسی سے مذاق کی وجہ سے اسے دفن مت کرو۔ اگر میں نے تمہیں کسی راستے پر چلایا ہے تو صرف اس لیے اس راستے کو مت چھوڑو کہ کچھ لوگوں نے تمہیں غلط سمجھ لیا ہے۔ تمہیں ہر شخص کو اپنی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہر الزام کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہر جھوٹ کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہارا دل جانتا ہوں، میں تمہاری نیت جانتا ہوں، میں تمہاری کمزوریاں جانتا ہوں، میں تمہاری طاقت جانتا ہوں، میں تمہاری غلطیاں بھی جانتا ہوں، اور میں وہ نیکیاں بھی جانتا ہوں جو تم نے ایسی جگہ کی جہاں کسی انسان نے تمہیں دیکھا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں میرے بچے، تم نے کتنی بار کسی کی مدد کی اور بدلے میں تمہیں کچھ نہیں ملا اور نہ ہی تم نے کچھ مانگا۔ میں جانتا ہوں تم نے کتنی بار دوسروں کے لیے دعا کی جبکہ تمہیں خود بھی دعا کی ضرورت تھی۔
میں جانتا ہوں تم نے کتنی بار اپنے دل کا دکھ چھپا کر کسی دوسرے کو تسلی دی۔ میں جانتا ہوں تم نے کتنی بار معاف کیا جبکہ تمہارے پاس بدلہ لینے کی وجہ بھی موجود تھی۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم نے کتنی بار گرنے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس لیے انسانوں کی نظر سے اپنی قیمت مت ناپو۔ وہ لوگ تمہاری ظاہری حالت دیکھتے ہیں، میں تمہارا پورا سفر دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہاری آج کی حالت دیکھتے ہیں، میں تمہاری آنے والی گواہی دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہاری کمزوری دیکھتے ہیں، میں تمہارے اندر وہ صلاحیت دیکھتا ہوں جو ابھی مکمل طور پر ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ لوگ تمہاری ناکامی دیکھتے ہیں، میں تمہاری بحالی دیکھتا ہوں۔ لوگ تمہارا ماضی دیکھتے ہیں، میں تمہارا مقصد دیکھتا ہوں۔ اس لیے اپنے بارے میں لوگوں کے فیصلے کو آخری فیصلہ مت سمجھو۔ میرے پیارے بچے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کہاں سے ملی۔ تمہیں اجنبیوں نے نہیں توڑا، تمہیں ان لوگوں نے توڑا جن پر تم نے بھروسہ کیا تھا۔ تم نے کسی کو اپنا سمجھا تھا اور اس نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے کسی کو اپنا راز بتایا تھا اور اس نے تمہاری بات دوسروں تک پہنچا دی۔ تم نے کسی کے لیے قربانی دی تھی اور جب تمہیں اس کی ضرورت پڑی تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے کسی سے وفاداری کی لیکن اس نے تمہاری وفاداری کی قدر نہیں کی، اور پھر تمہارے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کر سکوں گا؟ میرے بچے، میں تمہارے اس زخم کو جانتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے تم پوری دنیا سے نفرت کرنے لگو۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے دھوکے کی وجہ سے تم اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ میں چاہتا ہوں تم حکمت سیکھو، نفرت نہیں۔ معافی سیکھو لیکن اپنی حدود بھی سیکھو۔ محبت رکھو لیکن اپنی عزت بھی رکھو۔ لوگوں کے لیے دعا کرو لیکن اپنی پوری شناخت ان کے ہاتھوں میں مت دو۔ کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوبارہ اس تکلیف میں واپس چلے جاؤ۔ کبھی کبھی معافی دل کو آزاد کرتی ہے اور فاصلہ زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے تو ہر وقت اس کے واپس آنے کے لیے اپنی روح کو تکلیف مت دو۔ میرے بچے، اگر میں نے کسی کو تم سے دور کر دیا ہے تو یہ میری حکمت ہے۔ تم میری حکمت پر بھروسہ کرو۔ تم صرف اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو تم کھو چکے ہو، میں وہ چیز دیکھتا ہوں جس سے میں نے تمہیں بچایا ہے۔ تم کہتے ہو، خداوند یہ شخص کیوں چلا گیا؟ میری زندگی سے کیوں چلا گیا؟ مجھے چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ میں کہتا ہوں کیونکہ میں تمہارے مستقبل کو جانتا ہوں۔ تم کہتے ہو، یہ دروازہ کیوں بند ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا تھا۔ تم کہتے ہو، یہ موقع مجھے کیوں نہیں ملا؟ میں کہتا ہوں کیونکہ میں تمہارے لیے بہتر راستہ جانتا ہوں۔ تم کہتے ہو، میری زندگی میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ میرے کاموں میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کیونکہ میں صرف تمہیں نتیجہ نہیں دکھاؤں گا بلکہ تمہاری تیاری بھی کرواؤں گا۔ میرے بچے، تم صرف برکت مانگتے ہو، میں تمہیں برکت کے ساتھ ساتھ اسے سنبھالنے کی صلاحیت بھی دینا چاہتا ہوں۔ تم صرف دروازہ مانگتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم دروازے سے گزرنے کے قابل بھی بنو۔ تم صرف کامیابی مانگتے ہو، میں تمہارے کردار کو بھی محفوظ کر رہا ہوں۔ تم صرف عزت مانگتے ہو، میں تمہیں عاجزی بھی سکھا رہا ہوں۔ تم صرف مقام مانگتے ہو، میں تمہیں اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اس لیے تمہاری موجودہ حالت میرا مقصد نہیں ہے۔ جو کچھ تم ابھی سیکھ رہے ہو وہ آگے کام آئے گا۔ جو درد تم ابھی برداشت کر رہے ہو وہ کل کسی دوسرے زخمی انسان کو سمجھنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ جو تنہائی تم ابھی محسوس کر رہے ہو میرے بچے، وہ تمہیں میرے قریب لے جا رہی ہے۔ جو انتظار تمہیں ابھی بوجھ لگ رہا ہے وہ تمہیں صبر سکھا رہا ہے، اور جو خاموشی تمہیں ابھی خالی لگ رہی ہے، اس خاموشی میں تمہارے اندر بہت کچھ بن رہا ہے میرے بچے۔ میرے بچے، کیا تم نے کبھی بیج کو زمین کے اندر دیکھا ہے؟ جب بیج زمین میں دفن ہوتا ہے تو اوپر سے دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بیج کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، وہ خاموشی سے اپنی جڑیں بناتا ہے، وہ زمین کے نیچے کام کرتا ہے اور پھر ایک دن وہ زمین کو چیر کر باہر آ جاتا ہے۔ تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے، تم ابھی زمین کے نیچے والی حالت میں ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محنت ضائع ہو رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم کہیں نہیں پہنچ رہے، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہاری جڑیں مضبوط کر رہا ہوں، میں تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوں جو ابھی تمہاری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے بچے، اپنی خاموش حالت کو موت مت سمجھو۔ خاموشی ہمیشہ اختتام نہیں ہوتی، کبھی خاموشی نئی زندگی کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ کبھی خاموشی میں وہ کام ہوتا ہے جسے دنیا بعد میں دیکھتی ہے۔ اور میرے بچے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس حالت میں مجھے نہ چھوڑو۔ دعا مت چھوڑو، امید مت چھوڑو،
اچھا کرنا مت چھوڑو، اپنی کوشش مت چھوڑو صرف اس لیے کہ ابھی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنی محنت مت روکو صرف اس لیے کہ لوگوں نے تمہاری تعریف نہیں کی۔ اپنا اچھا کردار مت چھوڑو صرف اس لیے کہ تمہیں کسی نے دھوکہ دیا۔ اپنے دل کو برا مت بناؤ صرف اس لیے کہ کسی نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ مت سمجھو کہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ انسانوں کی تبدیلی کے باوجود میری محبت قائم رہتی ہے۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تمہیں خاموش کرنے کے لیے تمہارے خلاف باتیں کی۔ انہوں نے تمہاری نیت پر شک کیا، انہوں نے تمہارے بارے میں کہانیاں بنائی، انہوں نے دوسروں کو تمہارے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے چاہا کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، خوار ہو جاؤ۔ انہوں نے چاہا کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، انہوں نے چاہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے چاہا کہ تم اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ، انہوں نے چاہا کہ تم خود ہی اپنے بارے میں وہی سوچنے لگو جو وہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن میں نے تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا میرے بچے۔ میں نے تمہارے دل کو دوبارہ مضبوط کیا ہے میرے بچے۔ میں نے تمہیں یاد دلایا کہ تمہاری شناخت لوگوں کے الفاظ سے نہیں بنتی۔ اور آج میں تم سے کہتا ہوں، اپنے دشمنوں کی آواز کو اپنے اندر کی آواز مت بننے دو۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ تم ناکام ہو تو اسے اپنے دل میں جگہ مت دو۔ اگر انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اسے اپنی شناخت مت بناؤ میرے بچے۔ اگر انہوں نے کہا کہ تم کبھی آگے نہیں بڑھو گے تو ان الفاظ کو اپنے مستقبل کی پیشگوئی مت سمجھو۔ انسان تمہارے مستقبل کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ انسان تمہارے کل کو نہیں دیکھتے، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اس لیے ان کے الفاظ سے زیادہ میری آواز سنو۔ میں کہتا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو، تم بھلائے نہیں گئے ہو، تم بے مقصد نہیں ہو، تم بے قیمت نہیں ہو، تمہاری دعا بے فائدہ نہیں ہے، تمہاری محنت بے فائدہ نہیں ہے، تمہارا انتظار بے مقصد نہیں ہے، اور تمہاری کہانی ابھی باقی ہے۔ میرے بچے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اور چیز سمجھو۔ تمہیں ہر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ جنگیں میں تمہارے لیے لڑوں گا، کچھ باتوں کا جواب وقت دے گا، کچھ جھوٹ خود ختم ہو جائیں گے، کچھ لوگ خود اپنی حقیقت ظاہر کر دیں گے۔ تمہیں ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا مقصد میرے ہاتھ میں دو میرے بچے۔ اگر کوئی تمہارے خلاف جھوٹ بولتا ہے تو اپنے کردار کو سچا رکھو۔ اگر کوئی تمہیں برا سمجھتا ہے تو اپنے دل کو برا مت بناؤ۔ اگر کوئی تمہیں نیچا دکھاتا ہے تو خود کو نیچا مت سمجھو۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو میرے قریب آ جاؤ میرے بچے۔ اگر کوئی تمہاری آواز دباتا ہے تو اپنی آواز مجھ میں دوبارہ تلاش کرو، کیونکہ میں تمہیں خاموشی میں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، میں تمہیں دوبارہ بولنے کی ہمت دوں گا، میں تمہیں دوبارہ خواب دیکھنے کی طاقت دوں گا، میں تمہیں دوبارہ چلنے کا حوصلہ دوں گا۔ اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور سمجھو گے کہ جس حالت کو تم اپنی تباہی سمجھ رہے تھے وہی تمہاری تیاری کی حالت تھی۔ جس تنہائی کو تم سزا سمجھ رہے تھے وہی تمہیں میرے قریب لے آئی۔ جس دروازے کے بند ہونے پر تم روئے تھے اسی بند دروازے نے تمہیں غلط راستے سے بچایا۔ جس شخص کے جانے پر تم ٹوٹ چکے تھے اس کے جانے کے بعد تم اپنی اصلی طاقت کو پہچان پائے۔ اور جس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہی آواز ایک دن کسی دوسرے زخمی دل کے لیے امید بن جائے گی۔ میرے پیارے بچے، تمہاری گواہی ابھی باقی ہے۔ تم نے جو کچھ برداشت کیا وہ صرف تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا۔ تم ایک دن کسی ایسے شخص سے ملو گے جو اسی درد سے گزر رہا ہوگا جس سے تم گزر رہے ہو، اور تم اسے کہو گے میں بھی اس راستے سے گزرا ہوں لیکن خدا نے مجھے سنبھالا تھا۔ تم کسی ایسے انسان سے ملو گے جو کہے گا میں بہت تھک گیا ہوں، اور تم اسے کہو گے ہمت نہ ہارو، خدا ابھی کام کر رہا ہے۔ تم کسی ایسے شخص سے ملو گے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا، اور تم اسے بتاؤ گے کہ ٹوٹا ہوا دل بھی دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے، کیونکہ تم نے خود یہ سیکھا ہوگا۔ تم صرف کتابوں سے نہیں اپنی زندگی سے سیکھو گے، تم صرف الفاظ سے نہیں آزمائشوں سے سیکھو گے، اور یہی تمہاری گواہی بنے گی۔ میرے بچے، اس لیے اپنے درد سے شرمندہ مت ہو، اپنے آنسوؤں سے شرمندہ مت ہو، اپنے ماضی سے شرمندہ مت ہو۔ تمہارا ماضی تمہاری پوری شناخت نہیں ہے۔ تم نے جو غلطیاں کی ان سے سیکھو، لیکن ان غلطیوں کو اپنی پوری زندگی کا نام مت بنا دو۔ میں بحال کرنے والا خدا ہوں۔ میں ٹوٹے ہوئے کو دوبارہ جوڑ سکتا ہوں، میں تھکے ہوئے کو دوبارہ طاقت دیتا ہوں، میں مایوس دل میں دوبارہ امید پیدا کرتا ہوں، میں اس جگہ بھی راستہ بنا سکتا ہوں جہاں انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے اپنے موجودہ حالات کو آخری فیصلہ مت سمجھو میرے بچے۔ تم آج جس جگہ کھڑے ہو ضروری نہیں کہ کل بھی وہیں کھڑے ہو۔ تم آج جس درد میں ہو ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی درد میں مبتلا رہو۔
تم آج جس مشکل کا سامنا کر رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ تمہاری پوری زندگی پر حکومت کرے۔ میں تمہارے آگے چل رہا ہوں، میں تمہارے راستے کو جانتا ہوں، اور میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں جہاں تم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میرے بچے، اپنے دل میں یہ الفاظ بٹھا لو: انہوں نے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا۔ انہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں دوبارہ اٹھوں گا۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن خدا میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں باتیں کی، لیکن خدا میرے دل کو جانتا ہے۔ انہوں نے میرا ماضی دیکھا، لیکن خدا میرا مستقبل جانتا ہے۔ انہوں نے میری کمزوری دیکھی، لیکن خدا میری طاقت بنے گا۔ اور سب سے بڑھ کر میں خدا کے ہاتھ میں ہوں، اس لیے میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے بچے، اب میں تمہیں اس جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں تم اپنے ماضی کو ایک نئے انداز سے دیکھو گے۔ تمہیں سمجھ آئے گا کہ کچھ لوگ کیوں گئے، کچھ دروازے کیوں بند ہوئے، کچھ دعاؤں میں اتنی دیر کیوں ہوئی، اور کیوں میں نے تمہیں بعض ایسے راستوں پر جانے دیا جن کے لیے تم بہت زیادہ روئے تھے، کیونکہ تم صرف آج دیکھ رہے ہو۔ میں ابتدا سے انتہا تک دیکھ رہا تھا۔ تم ایک لمحہ دیکھ رہے تھے، میں پوری تصویر دیکھ رہا تھا، اور جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اب وقت ہے کہ تم اپنے دل میں دوبارہ بھروسہ پیدا کرو، کیونکہ جو میں نے تمہارے لیے شروع کیا ہے اسے انسانی مخالفت ختم نہیں کر سکتی۔ اور جس آواز کو انہوں نے خاموش کرنے کی کوشش کی، میں اسی آواز کو ایک دن تمہاری سب سے بڑی گواہی بناؤں گا۔ اور میرے بچے، ابھی تمہیں یہ بھی جاننا ہے کہ جب لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس طرح اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے، اور کس طرح ان حالات سے گزر کر اپنی نئی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہیں سے تمہاری اگلی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ میرے پیارے بچے، اب میری بات کو اپنے دل میں اور گہرائی کے ساتھ اتار لو۔ میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں راستے میں چھوڑ دوں گا۔ جس خدا نے تمہیں کل سنبھالا تھا وہ آج بھی تمہیں سنبھال رہا ہے۔ جس ہاتھ نے اس وقت تمہیں پکڑا تھا جب تم خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، وہ ہاتھ آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے اب پیچھے مت دیکھو اور یہ مت سوچو کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب بے مقصد تھا۔ نہیں میرے بچے، نہیں، نہیں میرے بچے، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوا۔ تم نے جو آنسو بہائے وہ ضائع نہیں ہوئے، تم نے جو دعائیں کی وہ ضائع نہیں ہوئی، تم نے جو راتیں انتظار میں گزاری وہ ضائع نہیں ہوئی، تم نے جو تکلیف برداشت کی وہ بھی بے معنی نہیں تھی۔ اور میرے ساتھ جو وقت تم نے گزارا ہے اسے کبھی ضائع مت سمجھنا۔ دنیا تمہاری محنت کا حساب نہیں رکھے گی، لوگ تمہاری قربانیوں کو بھول جائیں گے، لوگ یہ بھی بھول جائیں گے کہ تم نے ان کے لیے کتنی بار دعا کی تھی، لیکن میں نہیں بھولوں گا۔ میں نہیں بھولا میرے بچے، میں تمہارا ایک بھی آنسو نہیں بھولا میرے بچے، میں تمہاری ایک بھی سچی دعا نہیں بھولا، میں وہ رات نہیں بھولا جب تم نے کہا تھا خداوند اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بس یہ احساس دلا دیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اور میرے بچے، میں تمہارے ساتھ تھا، میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے بچے، مجھے پتا ہے کہ ہمیشہ تمہیں میری موجودگی محسوس نہیں ہوئی، لیکن میرے بچے جب تمہیں میری موجودگی محسوس نہیں ہوئی تب بھی میں تمہارے ساتھ تھا۔ جیسے ہوا نظر نہیں آتی لیکن انسان اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح میری موجودگی ہر وقت تمہارے ساتھ رہی۔ تم نے صرف نتیجہ مانگا تھا، میں تمہارے اندر ایک نیا انسان بنا رہا تھا۔ تم نے صرف مسئلے کا حل مانگا تھا، میں تمہارے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا۔ تم نے صرف جواب مانگا تھا، میں تمہیں انتظار کے اندر اپنی آواز سننا سکھا رہا تھا۔ میرے بچے، اب میری ان باتوں کو یاد کرو جو میں نے اپنے لوگوں سے کہی۔ میں نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہمت رکھو کیونکہ میں نے دنیا پر فتح پائی ہے، میں نے دنیا کو جیتا ہے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مشکل کے درمیان تم اکیلے نہیں ہوگے۔ میرے بچے، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی تمہارے خلاف کبھی نہیں ہوگا، میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مخالفت کے باوجود بھی میں تمہیں سنبھالوں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر دروازہ تمہاری مرضی کے مطابق کھلے گا، میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ میرے بچے، تمہیں ہمیشہ راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہیں راستہ بنانے والے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب سمندر سامنے ہو اور پیچھے دشمن آ رہا ہو تب بھی میں راستہ بناؤں گا۔ جب تمہیں صرف ناممکن نظر آ رہا ہو تب بھی میرے لیے راستہ موجود ہوتا ہے۔ جب انسان کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تب بھی میری طاقت محدود نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے لوگوں کو ایسے وقتوں میں راستہ دکھایا جب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اندھیرے میں روشنی پیدا کی، میں نے بھوکے لوگوں کو رزق مہیا کیا، میں نے کمزوروں کو طاقت دی،
میں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دی، میں نے بیماروں کے لیے شفا کا وسیلہ بنایا، میں نے قیدیوں کے لیے آزادی کا راستہ کھولا، میں نے ان لوگوں کو اٹھایا جنہیں دنیا نے نظر انداز کر دیا تھا۔ تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری مشکل میرے لیے بہت بڑی ہے؟ تمہاری مشکل میرے لیے بڑی نہیں، تمہاری پریشانی میرے علم سے باہر نہیں، تمہاری ضرورت میری نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے میرے بچے۔ میرے بچے، میں نے تمہیں یہ بھی سکھایا تھا کہ آسمان کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ کھیت بوتے ہیں، نہ فصل کاٹتے ہیں، نہ گودام بھرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور تم تو میرے لیے ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہو میرے بچے۔ پھر تم اپنے کل کی فکر میں کیوں ڈوبے رہتے ہو؟ کیا میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ نہیں۔ کیا میں تمہاری ضرورت نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں میرے بچے۔ کیا میں تمہارے مستقبل سے بے خبر ہوں؟ نہیں۔ پھر اپنی فکر میرے حوالے کرو، اپنے کل کو میرے ہاتھ میں رکھو۔ ہر دن کی اپنی فکر ہے، تمہیں آج کا قدم آج اٹھانا ہے، کل کا بوجھ آج اپنے کندھوں پر مت رکھو۔ میرے بچے، تم نے اپنے ذہن میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، کچھ جنگیں حقیقت میں ہوئی بھی ہیں، لیکن تم نے انہیں اپنے ذہن سے 1000 بار لڑا ہے۔ تم نے سوچا اگر ایسا ہو گیا تو، اگر یہ کام نہ ہوا تو، اگر وہ مجھے چھوڑ گیا تو، اگر میری حالت بہتر نہ ہوئی تو، اگر میرا مستقبل خراب ہو گیا تو، اور تم نے ان سوالوں کے جواب خود ہی خوف کی زبان میں دے دیے۔ لیکن میں تمہیں آج ایک نئی بات سکھاتا ہوں، ہر اگر کا جواب خوف نہیں ہوتا، کچھ اگر کے پیچھے میری قدرت بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میں دوسرا دروازہ دکھاتا ہوں، اگر ایک منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو میں تمہیں نیا راستہ دکھاتا ہوں، اگر تم گر گئے تو میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اگر تم کمزور ہو گئے تو میری طاقت تمہاری کمزوری میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے مستقبل کو خوف کے ہاتھوں میں مت دو، اپنا مستقبل میرے ہاتھ میں دو۔ میرے بچے، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ فکر نہ کرو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے اور کیا پہنو گے۔ میں نے کہا تھا تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں تمہاری ضرورت سے بے خبر نہیں ہوں۔ تمہاری تنخواہ کم ہو سکتی ہے، تمہاری آمدنی رک سکتی ہے، تمہارا کاروبار مشکل میں ہو سکتا ہے، لیکن اپنی امید کو صرف پیسے سے مت باندھو۔ رزق کا ذریعہ انسان نہیں، خدا ہے۔ میں ایک ذریعہ بند کر کے دوسرا پیدا کر سکتا ہوں، میں ایک راستہ بند کر کے دوسرا کھول سکتا ہوں، میں ایک موقع ختم ہونے کے بعد ایسا موقع لا سکتا ہوں جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن تمہیں اپنے دل میں لالچ نہیں، بھروسہ رکھنا ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا کہ خداوند مجھے صرف وہ چیز دے جو میں چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے خداوند جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ تم صرف آج دیکھتے ہو، میں کل بھی دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے بچے، میں نے تمہیں اپنے دل کے اندر ایک اور بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے۔ تم دوسروں کو معاف کرنا چاہتے ہو، لیکن بار بار ماضی یاد آ جاتا ہے۔ کسی نے جو کہا وہ یاد آتا ہے، کسی نے جو کیا وہ یاد آتا ہے، کسی نے تمہیں جس طرح چھوڑا وہ یاد آتا ہے، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا تمہیں وہ یاد آتا ہے، کس طرح اس نے دھوکہ دیا تمہیں یاد آتا ہے، اور تم کہتے ہو میں کیسے اس کو معاف کر دوں۔ میں تمہیں آج یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ معمولی تھا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارا درد چھوٹا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس تکلیف کو اپنی پوری زندگی کا قیدی مت بناؤ۔ دیکھو میرے بچے، معاف کرنا اس شخص کے کیے کو اچھا کہنا نہیں ہے، معاف کرنا اپنے دل کو اس زہر سے آزاد کرنا ہے جو تمہیں اندر سے کھاتا رہتا ہے۔ میں نے تمہیں سکھایا تھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی غلطی درست تھی، بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل ان کی غلطی کا غلام نہ بن جائے۔ ان لوگوں نے تو تمہیں ایک بار تکلیف دی، لیکن اگر تم ہر روز ان کے بارے میں نفرت کے ساتھ سوچتے رہو گے تو تم خود کو بار بار تکلیف دیتے رہو گے۔ اس لیے اپنا دل آزاد کرو، بدلہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دو، انصاف میرے ہاتھ میں چھوڑ دو، اور اپنی زندگی واپس لے لو۔ میرے بچے، میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس لیے اپنے دل کو نفرت کا گھر مت بناؤ، اپنے دل میں میرے لیے جگہ بناؤ۔ لوگوں کی تلخی اپنے اندر جمع مت کرتے جاؤ، ہر زخم کو اپنی شناخت مت بناؤ۔ تم زخمی ہو سکتے ہو، لیکن تم صرف زخمی انسان نہیں ہو۔ تم دھوکہ کھا سکتے ہو، لیکن تم صرف دھوکہ کھایا ہوا انسان نہیں ہو۔ تم ناکام تو ہو سکتے ہو، لیکن تم صرف ناکام شخص نہیں ہو۔ تم گر سکتے ہو، لیکن تم صرف گرے ہوئے انسان نہیں ہو۔ میرے فضل سے تم دوبارہ اٹھ سکتے ہو۔ میرے بچے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تھکے ہوئے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔
آج وہ دعوت تمہارے لیے بھی ہے۔ اپنا بوجھ میرے پاس لے آؤ، اپنی فکر میرے پاس لے آؤ، اپنے آنسو میرے پاس لے آؤ، اپنی شرمندگی میرے پاس لے آؤ، اپنی ناکامی میرے پاس لے آؤ میرے بچے، اپنے سوال میرے پاس لے آؤ، اپنی خاموشی میرے پاس لے آؤ۔ تمہیں میرے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے سامنے کامل بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف سچا ہونا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو تو کہو خداوند جی میں تھک گیا ہوں۔ اگر تم ڈر رہے ہو تو کہو خداوند جی مجھے خوف ہے۔ اگر تم رو رہے ہو تو رو لو، اگر تمہارے پاس الفاظ نہیں تو خاموش رہو۔ میں تمہارے دل کی وہ زبان بھی سمجھتا ہوں جسے تم خود بیان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بچے کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میرے شاگرد طوفان میں گھبرا گئے تھے، کشتی ہل رہی تھی، لہریں بلند تھیں، انہیں لگا کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور میں ان کے ساتھ ہی کشتی میں تھا۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے طوفان کو میری موجودگی سے بڑا سمجھ لیا تھا۔ اور تم بھی اکثر یہی کرتے ہو، تم اپنی مشکل کو دیکھتے ہو اور مجھے بھول جاتے ہو، تم قرض دیکھتے ہو اور میری قدرت بھول جاتے ہو، تم بیماری دیکھتے ہو اور میری رحمت بھول جاتے ہو، تم تنہائی دیکھتے ہو اور میری موجودگی بھول جاتے ہو، تم بند دروازے دیکھتے ہو اور میری رہنمائی بھول جاتے ہو۔ لیکن آج میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، طوفان تم سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن مجھ سے بڑا نہیں۔ تمہاری پریشانی تمہاری طاقت سے بڑی ہو سکتی ہے لیکن میری طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی وہ۔ اس لیے طوفان کو دیکھ کر اپنی امید مت چھوڑو۔ میں کشتی میں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جب وقت آئے گا طوفان کو بھی خاموشی کا حکم ملے گا اور طوفان خاموش ہو جائے گا۔ میرے بچے تم نے کئی بار دعا کی اور فوراً جواب چاہا، لیکن میں نے تمہیں انتظار بھی سکھایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھو کہ انتظار کا مطلب بھلا دیا جانا نہیں ہوتا۔ کبھی انتظار تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے تم نے دعا کی ہے۔ یوسف نے بھی انتظار کیا، اس نے گھڑے کو دیکھا، اس نے غلامی دیکھی، اس نے قید دیکھی، لیکن اس کی کہانی قید پر ختم نہیں ہوئی۔ داؤد نے بھی انتظار کیا تھا، اس نے مشکلات دیکھی، اس نے دشمن دیکھے، اس نے تنہائی بھی دیکھی، لیکن اس کی کہانی غار میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ نے بھی انتظار کیا، پطرس نے بھی ناکامی دیکھی، مریم نے بھی ایسے حالات دیکھے جنہیں ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔ میرے پیارے بچے، کسی کی زندگی میں آزمائش آ جانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ کبھی آزمائش کے اندر بھی میرا مقصد کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اپنی آزمائش کو اپنی شناخت مت بناؤ۔ یوسف غلام تھا لیکن غلامی اس کی آخری شناخت نہیں تھی۔ داؤد چرواہا تھا لیکن چرواہا ہونا اس کی آخری منزل نہیں تھی۔ پطرس نے مجھے چھوڑنے سے انکار کیا، پھر بھی ایک وقت ایسا آیا جب اس نے میرا انکار کیا، لیکن اس کی غلطی اس کی پوری زندگی کا آخری فیصلہ نہیں بنی۔ میں نے اسے بحال کیا، میں نے اسے دوبارہ کھڑا کیا، میں نے اسے دوبارہ مقصد دیا، اور اگر میں نے ان لوگوں کو ان کی ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھایا تو تم بھی اپنی ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھو گے۔ میرے بچے، میرے بچے، اپنی غلطی کے بعد اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے سزا مت دو۔ اگر تم نے سچی توبہ کی ہے تو میری رحمت کو قبول کرو۔ میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ ہر صبح اٹھ کر اپنی پرانی غلطیوں کو اپنے سر پر مارتے رہا کرو۔ میں نے تمہیں نئی زندگی کی طرف بلایا ہے، جو پیچھے رہ گیا اسے پیچھے رہنے دو، تمہیں آگے دیکھنا ہے۔ پولس نے بھی اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی بات کی۔ تم بھی آگے بڑھو میرے بچے۔ میرے پیارے بچے، اب میں تمہیں اس بات کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں جس سے ہم نے اس پیغام کو شروع کیا تھا۔ انہوں نے تمہیں خاموش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے تمہاری آواز سنی۔ انہوں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہارے راستے کو جانتا تھا۔ انہوں نے تمہیں گرانے کی کوشش کی، لیکن میں تمہارے ساتھ تھا۔ انہوں نے تمہیں بھلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے تمہیں نہیں بھلایا میرے بچے۔ میرے بچے، انہوں نے تمہیں کم سمجھا، لیکن میں تمہاری قیمت جانتا ہوں۔ انہوں نے تمہارے ماضی کو تمہارے خلاف استعمال کیا، لیکن میں تمہاری بحالی کو لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے تمہاری خاموشی کو شکست سمجھا، لیکن میں تمہاری خاموشی میں تمہیں مضبوط کر رہا تھا۔ اور اب وقت ہے کہ تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس بار لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی گواہی کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ تم سب کو ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ میرے بچے، ایک دن تم پیچھے مڑ کر اپنی آج کی زندگی کو دیکھو گے۔ تم اس دن کو یاد کرو گے جب تم رو رہے تھے، تم اس رات کو یاد کرو گے جب تم سو نہیں سکے تھے، تم اس وقت کو یاد کرو گے جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تم اس وقت کو یاد کرو گے جب کوئی تمہارے ساتھ نہیں تھا، اس دروازے کو یاد کرو گے جو بند ہوا تھا،
اور تم کہو گے میں اس وقت نہیں سمجھا تھا لیکن خدا میرے ساتھ تھا۔ تم کہو گے میں سمجھ رہا تھا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے لیکن خدا مجھے تیار کر رہا تھا۔ تم کہو گے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری دعا نہیں سنی جا رہی لیکن خدا خاموشی میں کام کر رہا تھا۔ تم کہو گے میں سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن خدا ایک نئی شروعات تیار کر رہا تھا، اور یہی وہ دن ہے جس کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے بچے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ مشکل کے اندر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب انسان چلے جائیں گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم کبھی نہیں رو گے، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کبھی نہیں گرو گے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ گرنے کے بعد بھی تم دوبارہ اٹھ سکتے ہو۔ میرے بچے، اب اپنے دل کو سکون دو۔ تم نے بہت عرصہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ تم نے سوچا شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، شاید میں اچھا نہیں تھا، شاید میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا، میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ لیکن ہر چیز کا بوجھ اپنے سر پر مت لو میرے بچے۔ کچھ چیزیں تمہاری غلطی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تمہاری محبت کے باوجود تمہیں دھوکہ دیتے ہیں میرے بچے۔ کچھ لوگ تمہاری نیکی کے باوجود تمہارے خلاف ہوتے ہیں، تم سے بدی کرتے ہیں۔ تم ہر انسان کے فیصلے کے ذمہ دار نہیں ہو میرے بچے۔ اپنا حصہ دیکھو۔ اگر تم نے غلطی کی ہے تو اسے تسلیم کرو۔ اگر معافی مانگنی ہے تو تم معافی مانگو۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو کرو، لیکن جس چیز کا بوجھ تمہارا نہیں ہے اسے اٹھا کر اپنی زندگی مت گزارو میرے بچے۔ میرے بچے، تمہیں آرام بھی کرنا ہے، تمہیں سانس بھی لینی ہے، تمہیں مسکرانا بھی ہے، تمہیں زندگی کو دوبارہ محسوس کرنا ہے۔ تمہیں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ زندگی کا سفر کرو۔ صبح اٹھو اور شکر کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اپنا کام ایمانداری سے کرو، جہاں ممکن ہو کسی کی مدد کرو، اپنی زبان سے برائی کی بجائے برکت دو، اور رات کو سونے سے پہلے اپنا بوجھ میرے حوالے کر دو۔ ہر دن کو میرے ساتھ شروع کرو، ہر دن کو میرے ساتھ ختم کرو۔ پھر آہستہ آہستہ تم دیکھو گے تمہارا دل بدل رہا ہے۔ تم پہلے جیسی باتوں پر ٹوٹو گے نہیں، تم پھر تنقید سے پریشان نہیں ہوگے، تم ہر انسان کی منظوری تلاش نہیں کرو گے، تم ہر بند دروازے پر روتے نہیں رہو گے، کیونکہ تم جان جاؤ گے اگر خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے ہر چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بچے، اب میں تمہیں وہ تسلی دینا چاہتا ہوں جس کی تلاش تمہیں بہت عرصے سے تھی۔ تمہارا وقت ضائع نہیں ہوا۔ اس پیغام کو سننے میں جو وقت تم نے گزارا ہے وہ ضائع نہیں ہوا میرے بچے۔ میرے ساتھ جو وقت تم نے گزارا ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔ وہ لمحے جو تم نے دعا کی وہ ضائع نہیں ہوئے۔ وہ لمحے جب تم نے میری بات سننے کے لیے اپنے کام کو کچھ دیر کے لیے روک دیا وہ ضائع نہیں ہوئے میرے بچے۔ وہ آنسو جو تم نے میرے سامنے بہائے وہ ضائع نہیں ہوئے۔ وہ انتظار جو تم نے میرے نام پر کیا وہ ضائع نہیں ہوا۔ وہ راتیں جب تم نے امید کے بغیر بھی مجھے پکارا وہ ضائع نہیں ہوئی۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے یہ حالات بے مقصد نہیں ہیں۔ تم یہاں بے مقصد نہیں پہنچے۔ تم نے جو کچھ سہا اس کے بعد بھی تمہارے دل میں مجھے تلاش کرنے کی خواہش باقی ہے۔ یہ خود ایک نعمت ہے۔ تم ابھی بھی دعا کرنا چاہتے ہو، تم ابھی بھی میری بات سننا چاہتے ہو، تم ابھی بھی یہاں موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ابھی روشنی باقی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ختم سمجھنا بند کرو۔ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں میرے بچے، تمہارے لیے کام کر رہا ہوں۔ میرے بچے، اگر آج تم بہت تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو، لیکن ہمت مت چھوڑو۔ اگر آج تم رو رہے ہو تو رو لو، لیکن امید مت چھوڑو۔ اگر آج تمہارے پاس جواب نہیں تو انتظار کرو، لیکن دعا مت چھوڑو۔ اگر آج تمہارا راستہ واضح نہیں ہے تو ایک قدم اٹھاؤ، لیکن میرے ہاتھ کو مت چھوڑو۔ اگر آج تمہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملا تو میرے ساتھ چلتے رہو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا جہاں تمہیں پہنچنا ہے، اور جب تم کمزور ہو جاؤ تو میری قوت تمہیں سنبھالے گی، اور جب تم ڈرو گے تو میری موجودگی تمہیں مضبوط کرے گی، اور جب تم بھٹکو گے تو میری آواز تمہیں واپس بلائے گی۔ جب تم گر جاؤ گے تو میرا فضل تمہیں اٹھنے کی وجہ دے گا۔ میرے پیارے بچے، اب اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کر لو، اپنے دل کو آرام دو۔ تمہیں ہر چیز کو آج ہی حل نہیں کرنا، تمہیں آج صرف میرے ساتھ رہنا ہے۔ کل کا بوجھ کل کے لیے چھوڑ دو، آج میرے ساتھ چلو۔ اور اگر تمہیں صرف ایک بات یاد رہ جائے تو یہ یاد رکھنا، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، نہ اس رات میں، نہ اس مشکل میں، نہ اس تنہائی میں، نہ اس ناکامی میں،
نہ اس انتظار میں، نہ اس دروازے کے بند ہونے کے وقت۔ میں وہاں بھی تھا اور آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں میرے بچے۔ میرے بچے، اب میں تمہیں دوبارہ کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم وہی شخص نہیں رہے جو پہلے تھے۔ تم نے بہت کچھ سیکھا ہے، تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تم نے بہت کچھ کھویا ہے، لیکن تم نے مجھے اور بھی زیادہ گہرائی سے جانا ہے۔ اور اب جب تم آگے بڑھو گے تو پہلے جیسے نہیں رہو گے۔ اب تم جانتے ہو کہ انسان بدل سکتے ہیں لیکن خدا نہیں بدلتا۔ اب تم یہ بھی جانتے ہو کہ حالات بدل سکتے ہیں لیکن خدا کی وفاداری قائم رہتی ہے۔ اب تم یہ بھی جانتے ہو کہ دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن خدا راستہ بنا سکتا ہے۔ اب تم یہ جانتے ہو کہ تم گر سکتے ہو لیکن میں دوبارہ اٹھا سکتا ہوں۔ میرے بچے، تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، تمہارا مقصد ابھی باقی ہے، تمہاری گواہی ابھی باقی ہے، تمہاری دعا ابھی باقی ہے، تمہاری مسکراہٹ ابھی باقی ہے، تمہارا سکون ابھی باقی ہے، اور تمہاری نئی شروعات بھی باقی ہے۔ اس لیے آج کے اس لمحے جب تم یہ پیغام ختم کرو تو اپنے دل میں یہ مت کہنا میری زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ کہنا خدا میرے ساتھ ہے، اس لیے میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہنا میں انتظار کر سکتا ہوں، یہ کہنا میں دوبارہ اٹھ سکتا ہوں، یہ کہنا میں معاف کر سکتا ہوں، یہ کہنا میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر کہنا میں خدا کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ خدا نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میرے بچے، آج میں تمہیں برکت دیتا ہوں کہ تمہارے دل میں سکون آئے، تمہارے دل میں سلامتی آئے، تمہارے ذہن میں سلامتی آئے، تمہاری راتوں میں آرام آئے، تمہاری صبحوں میں امید آئے، تمہارے گھر میں محبت بڑھے، تمہاری زبان پر شرینی ہو، تمہارے دل سے خوف ختم ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں دوبارہ روشنی آئے، اور تمہارے قدم دوبارہ مضبوط ہوں۔ جو شخص تمہیں خاموش کرنا چاہتا تھا اسے اپنی زندگی کا مرکز مت بناؤ۔ جو تمہارے خلاف بولتا ہے اسے اپنی توجہ کا مالک مت بناؤ۔ جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اسے اپنی پوری زندگی کی کہانی مت بناؤ۔ اپنی نظریں مجھ پر رکھو، کیونکہ جب تم میری طرف دیکھتے ہو تو تمہیں یاد رہتا ہے کہ تمہاری مدد کہاں سے آتی ہے۔ میرے بچے، اب آخری بات اپنے دل پر لکھ لو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوا، تمہاری دعائیں ضائع نہیں ہوئی، تمہارے آنسو ضائع نہیں ہوئے، تمہاری وفاداری ضائع نہیں ہوئی، میرے ساتھ گزرا ہوا وقت ضائع نہیں ہوا، اور تمہاری موجودہ خاموشی بھی بے مقصد نہیں۔ میں تمہیں ایک ایسے دن کی طرف لے جا رہا ہوں جہاں تم اپنے ماضی کو دیکھ کر شکر کرو گے۔ تم کہو گے خداوند، میں اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور میرے بچے، جب وہ دن آئے گا تو میری طرف سے تمہارے دل میں صرف ایک جواب ہوگا، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے آج سکون سے جاؤ، اپنے دل کو میرے حوالے کرو، اپنی فکر میرے حوالے کرو، اپنا کل میرے حوالے کرو، اور آرام کرو، کیونکہ تمہیں ہر چیز خود حل نہیں کرنی، تمہیں ہر جنگ خود نہیں لڑنی، تمہیں ہر شخص کو جواب نہیں دینا، تمہیں ہر دروازہ خود نہیں کھولنا، تمہیں صرف میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں راستہ جانتا ہوں، میں منزل جانتا ہوں، اور میں تمہیں جانتا ہوں۔ میرے بچے، تم اکیلے نہیں ہو، تم بھلائے نہیں گئے ہو، تم ختم نہیں ہو، تمہاری کہانی ابھی باقی ہے، اور جس آواز کو انہوں نے خاموش کرنے کی کوشش کی تھی، میں اسی آواز کو تمہاری گواہی بناؤں گا۔ جس آنکھ نے آنسو دیکھے تھے، میں اس آنکھ میں دوبارہ امید کی روشنی جگاؤں گا۔ جس دل کو توڑا گیا تھا، میں اس دل میں دوبارہ سکون پیدا کروں گا۔ جس انسان نے کہا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری زندگی کا آخری فیصلہ نہیں کرے گا، کیونکہ آخری فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہیں یاد دلاتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ تک۔ میں تمہارا یسوع۔